السلام علیکم، میرا نام مطلوب احمد رحمانی ہے۔ میں اس ٹائم موجود ہوں بہاؤالدین ذکی یونیورسٹی ملتان۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے بے روزگار سٹوڈنٹس۔ بے روزگار اسٹوڈنٹ جنہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، کسی نے ایم فل کی، کسی نے بی ایس کی، کسی نے انٹر کی، تو وہ بے روزگار سٹوڈنٹس جو اپنے روزگار کے لیے مارے پھر رہے ہیں، اپنے روزگار کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ان کے لیے بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا بری خبر، پی پی ایس سی میں جو اپلائی کرتے تھے اسٹوڈنٹ اور مختلف جگہ پر جو اپلائی کرتے تھے مختلف فیسیں وہ بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ اور پی پی ایس سی میں جو اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے تھے تو تقریباً اس کی 600 فیس تھی، تو اس پر بھی گورنمنٹ نے ٹیکس مزید لگا کر اس کو 15 روپے جو ہے نا وہ ٹیکس اور دیگر جو ہے نا ٹیکسز لگا کر اس کو بھی بڑھا دیا ہے۔ تو اب کوئی گورنمنٹ کو بتانے والا ہو کہ اسٹوڈنٹس ہیں بے روزگار ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، روزگار کی تلاش میں ہے، ان کے اوپر بھی گورنمنٹ ٹیکس لگائے، ان کے اوپر بھی گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو یار یہ کہاں کا اصول ہے؟ دوسرے کنٹریز میں گورنمنٹ جب تک ان کے بچوں کو کی جابس نہیں ہوتی، ان کے بچوں کا مستقبل نہیں بنتا، اس وقت تک وہ ان کا جو ہے نا دیکھ بھال کرتی ہے، تو ان پر انویسٹ بھی کرتی ہے۔ یہ بچے پڑھے لکھے ہیں اور ان پڑھوں سے جو ہے نا الگ ہی ان کا جو ہے نا مرتبہ مقام برقرار رہے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب رواج ہے کہ جو ان پڑھ ہے نا وہ پڑھے لکھوں سے کافی حد تک باہر ہے، کیونکہ انہوں نے کاروبار کیا، پڑھائی سے تو وہ دلچسپی انہوں نے نہیں لی، انہوں نے کاروبار کیا اور آج وہ ترقی یافتہ ہیں۔ چاہے چھوٹا کیا، بڑا کیا، جتنا بھی کیا، وہ اپنا کاروبار کر کے اپنا گھر بار چلا رہے ہیں۔ اور جو ہمارے جیسے تعلیم یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے 16 17 سال 20 سال تعلیم میں گزار دی، تعلیم کے لیے گزار دی کہ اچھا مستقبل بنے گا، تو اچھا مستقبل تو کیا بنے گا؟ اب ہم ان پڑھوں سے بھی اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو جو پڑھا لکھا ہے ایک بندہ 20 سال لگا کے 15 سال لگا کر ایم فل یا پی ایچ ڈی کرتا ہے، اس کے بعد وہ بے روزگار ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ان پڑھ کے پاس جاتا ہے، ان پڑھ کے پاس جانے کے بعد وہ اس کے پاس کام کرتا ہے، جو جابس پہ جاب لیتا ہے۔ تو یہ پاکستان کا تعلیم کا معیار کیا ہے؟ تو اب وہ نہ ہی کوئی مزدوری کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت جو ہے نا مشکل اور ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اب کس طرح اپنے مستقبل کو سیٹ کرے۔ وہ پاکستان میں جابس کی اپرچونٹی تو ہے نہیں، دوسرا گورنمنٹ نے جابس کے اپلائی کے لیے بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ اب اس گورنمنٹ کو پوچھے ان کی اولادوں کا بھی جو ہے نا مستقبل سیٹ ہے، یہ غریب تو نہیں ہے نا؟ تو جو ہمارے جیسے غریب بچے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے، محنت کی ہے، بجائے ان کے لیے جابس کی فیسلٹیز فراہم کرنا، ان کی جو ہے نا سرپرستی کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، اس گورنمنٹ نے اپلائی پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ اور پہلے ہی بھاری فیسیں تھی اپلائی پر، اب مزید بھی ٹیکس لگا دیا ہے کہ اب جو ہے نا مزید اپلائی پر گورنمنٹ ٹیکس لے گی۔ تو ایک جابز آتی ہے یا 2 جابز آتی ہے، 10 جابز آتی ہے، 15 20 سے تو میں اوپر میرے خیال میں کوئی محکمہ ہے جو ایک ٹائم میں جابز دیتا ہے، تو اس سے اوپر جابز تو دیتے نہیں ہیں۔ تو اس کی اپلائی کے لیے گورنمنٹ نے جو فیسیں رکھی ہوئی ہیں اور پی پی ایس سی نے جو فیسیں رکھی ہوئی ہیں، اب ایک بچہ بے روزگار ہے، اس کے پاس روزگار ہی نہیں ہے، وہ روزگار کے لیے اپلائی کر رہا ہے، اپنا روزگار ڈھونڈ رہا ہے، تو وہ کہاں سے لائے فیسیں، وہ کہاں سے لائے چالان، کہاں سے پے کرے؟ تو اوپر سے جب گورنمنٹ نے مزید اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے تو گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسرے کنٹریز ہیں جہاں پر بچے جب جیسے ہی پڑھتے ہیں نا، پڑھنے کے بعد ڈگری لیتے ہیں، گورنمنٹ ان کو مختلف انٹرنشپ پر جو ہے نا ہائر کرتی ہے، مختلف کمپنیز میں، مختلف محکموں میں، جب تک ان کی مستقل جابز نہ ہو، تو تاکہ ان کا مقام ان پڑھوں سے ڈیفرنٹ ہی رہے۔ تو اب ہمارے ملک میں جو رجحان ہے نا، وہاں پر بچے اب ماں باپ بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے زیادہ تر، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کیسے پھر رہے ہیں، اور دوسرا بچوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں پڑھے لکھے کی کیا قدر ہے، کیا ویلیو ہے۔ تقریباً اب پڑھا لکھے کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ بس یار یہاں پر تو محنت مزدوری نہیں کریں گے، سب کے سامنے نہیں کر سکتے،
اتنے پڑھنے کے بعد، تو لہذا باہر چلتے ہیں، وہاں پر جو بھی کام ملا جیسا بھی ملا کر لیں گے۔ تو اکثریت جو بچے ہیں نا، میرے جتنے بھی کلاس فیلو تھے، میرے یونیورسٹی کے فرینڈ، میں جن سے بھی پوچھتا ہوں ان کے منہ سے ایک ہی الفاظ نکلتا ہے، یار باہر چلتے ہیں کہیں، یار کسی باہر ملک چلتے ہیں۔ کوئی ڈنکی لگا رہا ہے، کوئی ویزے کے لیے، پاسپورٹ کے لیے دھکے کھا رہا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کا احسان ہے کہ ہم پر ٹیکس لگا دیا ہے، اور ویسے ہی جو چالان ہم پے کر رہے تھے، بھاری بھرکم چالان، وہ بڑی مشکل سے ہم جو ہے نا پیسے لاتے تھے کسی کے پاس، کبھی بھائی سے لیے، کبھی والدہ سے لیے، کبھی والد سے لیے۔ وہ بھی کہتے ہیں یار کوئی اپنا جو ہے نا اب کام دھندا ڈھونڈو، کوئی اپنے جو ہے نا اپنے لیے کچھ سوچو۔ تو کیا سوچیں، پاکستان میں کیا ہے کیا، تو کیا کام کریں؟ تو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے حکومت کو۔